واقعات ہوتے بھی ہیں وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہو رہے, وہ اسلام کی مخالفت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی مخالفت. تیسرا, کچھ واقعات غلط فہمی ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا, لوگ کہتے ہیں مولویوں کے اخلاق ایسے, مولوی یوں, تو ہو سکتا ہے کوئی دو چار مولویوں کے آپ مثالیں سامنے رکھ دو. میں نے کہا نہیں, اپنے باپ سے اچھا سلوک کرتے ہیں, ماں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. اس میں کچھ لوگ آتے ہیں وہ مولوی اپنی بیوی کو مار رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے. تو بھائی کوئی بھی کسی کو بھی پگڑی پہنا کے داڑھی رکھوا کے کسی پہ بھی مولوی کا لیبل تھوڑی لگایا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے بد اخلاق ہے, میرے پاس تو بہت میاں بیوی کے کیس آتے ہیں. ماں باپ اور اولاد کا اتنے مسئلے نہیں ہوتے, زیادہ تر ایشوز کہاں ہوتے ہیں؟ میاں بیوی کے. تبھی قرآن نے ان کے جھگڑوں کو زیادہ اہمیت سے بیان کیا ہے, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دونوں زیادہ لڑیں گے. باقیوں کو اللہ نے نہیں بتایا ان کے اصول, لڑائی کیسے ختم کی جائے, علیحدگی کیسے ہو, جوڑ کیسے ہو. اس کو قرآن نے بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے, کیونکہ اللہ انسان کی فطرت سے واقف ہے. اللہ کو پتا ہے ابا اور اولاد بیٹے کا اتنا جھگڑا نہیں ہوگا جتنے جھگڑے کس کے ہوں گے؟ میاں بیوی کے. تو اس لیے اللہ نے اس کو بہت بیان کیا ہے. ساس بہو کے جھگڑوں کو اللہ نے اتنا بیان نہیں کیا, کیونکہ عرب کے کلچر میں ساس بہو کے جھگڑے تھے نہیں. کیوں نہیں تھے؟ 4 شادیوں کی وجہ سے, معذرت کے ساتھ. حقیقت ہے یہ. ایک عورت کو پتا ہے میرے اس بیٹے سے ایک بہو نہیں دوسری بھی آ سکتی ہے, تو وہ حساس کم ہوتی ہے. اب ایک عورت کے 1 یا 2 بیٹے ہیں تو وہ ساری پورا فوکس کس کو کرتی ہے؟ وہ ایک بہو جو اکلوتی ہے نا, اس پہ اس کا پورا فوکس ہے. جب ہول سیل کے حساب سے بہویں ہوں گی, اتنا بڑا ایشو بولو نا بھائی نہیں ہوگا. یار یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ کام کر دیتی ہے, وہ یہ کرتی, وہ بالکل نہیں پوچھتی چلو ایک اسپیئر میں بگڑی بھی ہونی چاہیے یار. یہ سارے مسئلے ہمارے اسلام کو پورا فالو نہیں کر رہے. حقیقت بتا رہا ہوں, اسلام میں سوکنوں کی لڑائیاں ہیں, ساس بہو کی نہیں سنی ہم نے قرآن و سنت میں, سوکنوں کی سنی ہے. اور وہ لڑائی حل کرنا آسان ہے, الگ الگ کر دو, اور ان پر محبت کرنا آپس میں واجب بھی نہیں ہے. سوکنوں پر بھائی لڑیں تو تم ادھر رہو, تم ادھر رہو, بس ختم. جب بیوی اور ماں میں لڑائی ہوتی ہے نا, ساس آپ کی ماں میں اور آپ کی بیوی میں, پھر انسان بڑا غیرت میں آ جاتا ہے. ماں کو کیسے چھوڑ دوں میں؟ اور بیوی کی طرف لڑکے گا تو ماں ناراض ہو جائے گی, وہ بڑا سینسٹیو رشتہ ہے. ماں تو ماں ہے, ماں کی طرف جائے گا تو کسی کی بیٹی پہ ظلم نہ ہو, نہیں جائے گا تو ماں منہ بنا کے بیٹھ جائے گی. وہ پاگل ہو جاتا ہے آدمی. میرے گھر میں الحمدللہ جب تک میری والدہ حیات تھیں ساس بہو کا مسئلہ تھا ہی نہیں. میرے گھر میں یہ تھا کہ میری والدہ جس گھر میں رہتی تھی, میرے دوسرے گھر والوں کا اعتراض ہوتا تھا اس گھر میں کیوں ہے, ہمارے گھر میں کیوں نہیں آ رہی. بہت مشکل ہے ماموں. کیا سمجھائیں یار, ہم اپنی لینگویج میں سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو, لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھو جب زیادہ مسئلہ ہو جائے نا, یعنی اس طرح کی ٹینشنیں زیادہ پال لے آدمی, 3-4 گھر کی ٹینشنیں ہوں, تو پھر اس میں عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ ادھر کیوں ہیں, ادھر کیوں نہیں آتی. تو بالکل کیس کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے؟ چینج. نندیں ادھر کیوں جا رہی ہیں, ادھر ابھی کیا ادھر کیوں آگے بیٹھ جاتی ہیں, اپنے گھر میں ان کو سکون نہیں ہے. ان کمبختوں کو یہ ہوتی ہے نا باتیں. آپ کی بہنوں کو لگتا ہے اپنے گھر میں ان کی سسرال والے لفٹ نہیں کراتے, ہر دوسرے دن آگے یہاں کے بیٹھ جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ کیس کی نوعیت چینج. وہاں کیوں جا کے بیٹھ جاتی ہیں؟ کیا میں ان کی بھابھی نہیں ہوں؟ اس کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. بالکل نوعیت کیا ہو جائے گی؟ چینج. تو وہ سارے آداب ہی, لیکن اپنی ذمہ داری پہ. کس کی ذمہ داری پہ؟